الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. محترم اسلامی بھائیوں، کتاب و سنت کے پروانوں، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں، اللہ عز و جل کا بے پایاں شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج ہم اپنے دین کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں اسلامک سینٹر مبرز کی طرف سے منعقدہ پروگرام، جس کا موضوع ہے صبر کی اہمیت، سننے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. اور سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے معذرت کروں گا کہ آواز میرے ساتھ نہیں دے رہی ہے. تقریباً 1.5 ہفتے سے میں مسلسل بیمار چل رہا تھا اور ابھی بھی اس کا اثر باقی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں کافی تبدیلی ہے. اور میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ موضوع کی وضاحت اپنے امکانیات سے واضح کرنے کی کوشش کروں. آپ حضرات نے سنا کہ اس مجلس اور اس پروگرام کا جو عنوان صبر ہے اس کی اہمیت. تو میرے بھائیوں، یہ موضوع بہت عام ہے اور کوئی نیا موضوع نہیں ہے کہ جس کو آپ آج سماعت کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ اس موضوع کو سن چکے ہوں گے اور اس سے اچھے اسلوب میں اور اچھے انداز میں آپ نے سنی ہوں گی. انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، گرچہ موضوع وہی ہوتا ہے
لیکن ہر آدمی کے بیان کرنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے تاکہ تذکیر ہو، بار بار کسی ایک چیز کو دہرانا، اس کو سننا، اس سے آدمی کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کیجیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بار بار یاد دلانا، بار بار متنبہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بات معلوم نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر سارے بھائیوں کو یہ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن پھر ہم کیوں کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو؟ احساس دلانے کے لیے۔ کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے؟ پتہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں بار بار اے مومنو، اے مسلمانوں نماز پڑھو، اے مسلمانوں نماز پڑھو، تاکہ اس کو اس کا فرض یاد دلائیں۔ اور ہر نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو آج کا جو تعلق ہے موضوع سے، جس موضوع سے کے بارے میں آج گفتگو ہوگی، اس سے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل نے اپنے کلام پاک میں، اپنے کتاب میں صبر سے زیادہ کسی کو اتنی برتری نہیں دی ہے جتنا صبر کو دیا ہے، کسی اور احکام کو نہیں جتنا صبر کو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب میں صبر کو 80 سے زیادہ مقامات، تقریباً 80 مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے، صبر کے بارے میں۔ صبر میرے بھائیوں یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے رکنا، رک جانا، اور اصطلاح میں، دین میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واجبات پر، طاعت پر، احکام پر صبر کے ساتھ عمل کرنا، صبر کرنا، اور محرمات کو چھوڑ دینا، رک جانا۔ یعنی آپ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس پر آپ عمل پیرا ہوں، اور جس کو حرام قرار دیا ہے آپ اس سے رک جائیں۔ دونوں میں رکنا ہے، یعنی آپ کو اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے اور حرام سے بچنے پر صبر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا، پہلا قسم کیا ہے؟ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا، یعنی آپ نماز پڑھیں صبر کریں، جو پریشانیاں ہو رہی ہیں نماز پڑھنے میں، آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ٹھنڈی کا موسم ہے اور آپ فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ اس پر صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ صبر ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ آپ اللہ کے معصیت سے رک جائیں، اس پر صبر ہے۔ معصیت سے رکنے پر صبر ہے، چھوڑ دینے پر صبر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں،
آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ ٹھنڈ کا موسم ہے، آپ لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، گرم ہیں، اور اذان ہو رہی ہے فجر کی نماز، آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہم لیٹے رہیں آرام سے، لیکن آپ کو وہ چیز چھوڑ دینا ہے اور اللہ کے اس حکم پر لبیک کہنا ہے اور نیند کو قربان کر کے آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے مثال کے طور پر کوئی غلط کام کرنے کے لیے، چلو بھائی ایک عام مثال ہے کہ ٹی وی لگی ہوئی ہے، بہت بہترین خوبصورت پروگرام آ رہا ہے اس پر منورنجن کا، اب جی چاہتا ہے کہ ہم یہ پروگرام دیکھیں، لیکن اللہ عز و جل نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ یہ چیز نہ دیکھیں، اس میں عورتیں ہیں جو جن کا دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہم اس پر صبر کریں، کنٹرول کریں اپنے نفس پر۔ اسی طریقے سے تیسری قسم یہ ہے کہ جو مصیبتیں آپ پر آ رہی ہیں ان مصیبتوں پر صبر کرنا، جو پریشانی، جو مصیبتیں، جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے وہ اللہ کے تقدیر سمجھ کر کے اس پر صبر کرنا ہے۔ 3 قسمیں ہیں اور تینوں قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم کون سی ہے؟ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کے فرما برداری پر صبر کرنا، یعنی نیک عمل کرنا، اس نیک عمل کے سلسلے میں جو بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو رہی ہے آپ اس پر صبر کریں اور نیک عمل کو نہ چھوڑیں۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے صبر کا۔ صبر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، جو چیزیں آپ پر واجب ہیں آپ ان کو بجا لائیں، ان کو نہ چھوڑیں۔ یہ پہلا مرتبہ ہے اور سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے یہ۔ برائی کو چھوڑنے پر صبر کرنا، اس سے بھی زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ نیک اعمال کے کرنے کا، اللہ کے احکام کو بجا لانے کا جو واجب ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، یہ ہے صبر جو ہے اس مرتبے سے زیادہ افضل ہے جو آدمی مثال کے طور پر زنا کو چھوڑ دیا اور صبر کیا، اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اسی کو کہتے ہیں صبر، اور زنا کو چھوڑ دیا۔ اس سے زیادہ کس کا درجہ ہے؟ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ دوسرا مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صبر واجب ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، یہ نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور سود سے آپ کو اجتناب کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری قسم ہے معصیت سے بچنا، جیسے سود سے بچنا، زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، یہ بھی واجب ہے، لیکن ایک تو عمل ہے اور ایک منع ہے۔ تو عمل جو ہے جس کا کرنا ہے اس بات، یہ زیادہ افضل ہے نفی سے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں میں سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ عمل کریں، اور اسی لیے کہا گیا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی پہلے نیک عمل کا حکم دو اور پھر برائیوں سے بچو۔ نیک عمل کرو، نیک عمل کا حکم دو اور پھر برائیوں سے لوگوں کو روکو۔
تیسری قسم مصیبتوں میں اللہ کے حوالے کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اب یہ صبر جو ہے، اس صبر کو بندے کو کرنا ہی کرنا ہے جو اللہ کی تقدیر میں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مرض، کسی کو مرض لاحق ہو گیا، اب وہ مرض پہ اس کو صبر کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر نہیں کرے گا، گریہ و زاری کرے گا، جزع و فضع کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، کیا ملے گا اس کو؟ کسی کے یہاں میت ہو گئی، کسی کے قریب کی میت ہو گئی، اب وہ میت اس کے لیے غم ہے، اس کے لیے مصیبت ہے۔ اب اس مصیبت پر وہ صبر کرے تو اچھی چیز ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے صبر کا۔ لیکن اگر وہ جزع و فضع کرتا ہے تو بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، جزع و فضع سے وہ مصیبت سے بچ نہیں سکتا ہے، اپنی مصیبت سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی پریشانی پر کیا کرے؟ صبر کرے، پریشانی پر صبر کرے۔ کوئی بھی پریشانی اس کے اوپر لاحق ہو تو اس کے اوپر صبر کرے۔ اور سب سے بڑی پریشانی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے، انسان پر جو کوئی چیز آتی ہے وہ موت ہے۔ موت جو ہے یہ مصیبت ہے، اس کو مصیبت کہا گیا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا لخت جگر فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کے لیے۔ لیکن ایسے وقت میں اگر وہ صبر کرتا ہے، مصیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں کسی پر، اب موت دیکھ لیجئے، جب مصیبت ہے تو موت کا آنا یہ مصیبت ہے۔ اب جس پر بھی موت آتی ہے تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر موت نازل ہوئی ہے، مصیبت نازل ہوئی ہے، اور جس پر مصیبت نازل ہوتی ہے وہ مصیبت کو دور نہیں کر سکتا ہے، مصیبت کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس بڑی مصیبت سے صرف کون مبرہ ہے اور پاک ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس پر موت نہیں آنی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہی ہمیشہ اسی کی زندگی کو کامل زندگی نصیب ہے۔ اس کے علاوہ جس پر بھی موت آئی وہ کیا ہوا؟ مصیبت زدہ ہو گیا، اور جو مصیبت زدہ ہو گیا وہ مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو شخص مصیبت زدہ ہو گیا، جس پر موت آ گئی، جو خود جس پر مصیبت نازل ہوتی ہے، وہ دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اب ایک مسئلہ سمجھتے چلے جائیں کہ اللہ کی ذات کے بعد جتنی بھی مخلوق ہیں سب کو موت آنی ہے، اور جب سب پر یہ مصیبت نازل ہونے والی ہے تو وہ سب کیا ہیں؟ مصیبت کو ٹالنے والے نہیں ہیں۔ مصیبت کا ٹالنے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے صبر کو جس طرح میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کی فرما برداری پر صبر واجب ہے، اور کچھ صبر ایسے ہیں جو صبر حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نافرمانی پر صبر کر رہا ہے، اس مثال کے طور پر ایک شخص چوری کرنے جاتا ہے تو وہ پریشانی اس کے اوپر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بہت ساری مصیبتیں برداشت کرتا ہے، وہ بھی صبر کرتا ہے، جو بھی چیز اس کے اوپر آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ صبر کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ صبر جو ہے حرام ہے، یعنی بندہ اتنی دور پیدل چل کر کے یا چھت پر چڑھ کر کے چوری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کسی کے گھر میں کسی کے یہاں چلا جاتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ وہ اس نے صبر کیا،
جد و جہد کی تو ایسی صورت میں یہ صبر کیا ہوگا؟ یہ صبر حرام ہوگا، ایسا صبر نہیں کرنا چاہیے، ایسا صبر منع ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ چیز بالکل واضح ہے۔ جو چیز مطلوب ہے مومن کو وہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں مومن کو صبر کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، فرمایا مومن کیا معاملہ تو عجیب و غریب ہے، بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ اس کا پورا خیر ہی خیر ہے۔ کیسے؟ کہ اگر مومن، شرط ہے ایمان میرے بھائیو، مومن ہے، مومن اگر پریشانی پر صبر کرتا ہے، پریشانی پر صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس پر خوشحالی نعمت اللہ رب العالمین نوازتا ہے اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تب بھی وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ جو ہے مومن کے لیے یہ صبر بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور آئیے میرے بھائیوں، ہم صبر کے فائدے کیا ہیں؟ صبر کیوں کرتا ہے؟ ہم صبر کیوں کریں؟ کیوں پریشانیوں پر ہم صبر کریں؟ کیوں ہم اللہ کے حوالے کریں؟ کیوں ہم جزا فضا نہ کریں؟ کیوں ہم چیخیں چلائیں نہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کو اللہ عز و جل نے جہاں صبر کا حکم دیا ہے اور کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اے مومنو صبر کرو اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ورابطوا اور ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، مل جاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ صبر اگر ہم کریں گے تو ہماری قسمت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور یہی صبر جب سورہ عصر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سب گھاٹے خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو مومن ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، نیک عمل کیا، اور کیا کیا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، صبر کی وصیت کی ایک دوسرے کو، صبر کی نصیحت کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ تو صبر میرے بھائیوں کیا ہوا کہ اگر صبر کریں گے تو ہم خسارے میں نہیں رہیں گے، ہم گھاٹے میں نہیں رہیں گے، اللہ عز و جل ہمارے درجے کو بلند کرے گا، ہمیں فائدے میں، ہمیں کامیاب کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ گناہ کتنے ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بندے سے شیطانی وسوسوں کی وجہ سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور بندہ اگر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرہ واجر کبیر، جو لوگ صبر کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، ہم انہیں معاف کریں گے، ان کے گناہوں کو بخش دیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ عز و جل کے یہاں، بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طریقے سے صبر کے بارے میں جو سب سے اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا ثمرہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں اور بندہ صبر کرتا ہے تو میں اس آزمائش کے بدلے اس کو جنت عطا کرتا ہوں، اس آزمائش کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر بندہ صابر ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر صبر کرتا ہے، برائیوں کے چھوڑنے پر صبر کرتا ہے، تو ایک اور مژدہ سنیں، ایک اور خوشخبری سنیں۔ ایسے لوگوں پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں، فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم، کہ اے لوگو تم پر سلامتی ہے، تمہیں سلام ہو، تمہیں مبارکباد ہو، اللہ رب العالمین کی برکتیں تم پر نازل ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، تمہارے صبر کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے لخت جگر کو چھین لیتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو چھین لیا، اس کے دل کے ٹکڑے کو چھین لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ تو فرمایا کہ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو، اس کے دل کے ٹکڑے کو، اس کے کلیجے کو چھین لیا، تو ایسی صورت میں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا، استرجاع کیا اور کہا یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم سب اللہ کی نعمت ہیں، اللہ جس سے چاہے جس کو لے لے، اپنی نعمت جس سے چاہے چھین لے، اور ہم سب اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے بیت الحمد لکھ دو، بیت الحمد جنت میں، کہ اس نے شکریہ ادا کیا، اس نے جزا و فضا نہیں کی۔ اور اس کی بہت ہی بہترین مثال آپ کو ایک صحابیہ حضرت ام سلیم کی جب ان کا لخت جگر فوت ہو گیا اور شام میں جب ان کے شوہر ابو طلحہ آتے ہیں، کوئی گریہ وزاری نہیں، کوئی جزا فضا نہیں، عام زندگی جس طریقے سے اور راتیں گزارتی تھیں اسی طریقے سے وہ رات بھی گزاری۔ اور جب صبح ہوئی تو پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی امانت تمہیں دے دے اور پھر وہ امانت واپس کرے تو کیا اس کی امانت کو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں واپس کرنا چاہیے؟ فرمایا واپس کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو امانت اللہ نے ہمیں دی تھی اس امانت کو اللہ نے ہم سے اس نعمت کو لے لی۔ یہ دیکھیے یہ مثال ہے۔ آج ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارے یہاں اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو دنیا بھر کے گریہ وزاری، جزا و فضا، گردن پیٹنا، سینہ پیٹنا اور بالوں کو نوچنا اور نوحہ خوانی کرنا، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ اسلام میں منع ہے۔ اس لیے اگر ایسی مصیبت پر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے بیت الحمد اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے
صبر کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو شخص صابر ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اس کے اجر کو کبھی ضائع و برباد نہیں کرتا ہے، کبھی ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اور وہ صبر میرے بھائیوں کہ جو صبر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طاعت اور اللہ کی معصیت پر ایک جگہ بندہ مجبور ہوتا ہے، اور ایک جگہ بندہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو سارے وسائل موجود ہوتے ہیں، لیکن اس پر بھی اگر وہ اللہ سے ڈر جائے اور صبر کر لے تو ایسی صورت میں اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ ایسی صورت میں ہم صبر کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ہم ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کے بھائیوں نے کنواں میں ڈالا، یہ صبر کیا ہے؟ اس صبر پر ان کو صبر کرنا ہے، تیسری قسم والی صبر ہے۔ اور دوسری قسم جو صبر ہے، جب عزیز کی بیوی نے آپ کو کیا کیا تھا؟ دعوت گناہ دیا، ایسی صورت میں سارا وسائل موجود ہے، وہ عزیز مصر ہے، سلطنت اس کے پاس ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، یہ نہیں کہ یہ زبردست ہے، وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، ان کو بچانے والے ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایسی صورت میں کیا ہوا؟ اللہ سے ڈرے، معاذ اللہ، فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور صبر کیا اپنے خواہشات پر، اپنے اس پر صبر کیا، کنٹرول کیا۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کو کیا بدلہ دیا؟ سلطنت عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی صبر کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ کے ثواب کو وہی لوگ پائیں گے۔ فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اللہ کے ثواب کو کون پائیں گے؟ صرف صبر کرنے والے، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو ہی اس کا اللہ کا ثواب انہی کو ملے گا جو صبر کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ عز و جل نے صابروں کا جو اجر لکھا ہے، جو اجر عطا کرے گا وہ اجر کئی گنا ہوگا۔ فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ لوگ دو مرتبہ ڈبل اجر دیے جائیں گے، ڈبل اجر ان کو ملے گا۔ اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب۔ کتنے میرے بھائیو یہ سب آیتیں ہیں، کتنے بار اللہ عز و جل صبر صبر، آپ دیکھیے کہ صبر ایسی چیز ہے کہ اگر یہ بندہ صبر کو اپنا لے تو اس کی زندگی میں کبھی بھی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں صبر کو کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے۔ آپ صبر کریں ہر پریشانی پر، اور یہ ہر مومن بندہ اگر اس کا تجربہ کر لے، صبر کرے ہر موڑ پر، وہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے تو اس کے سامنے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کوئی حساب نہیں ہے، بغیر حساب، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے ان کو اجر دے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے ان کا۔ تو ہم کیوں نہ صبر کریں؟ ہم کیوں نہ صبر کریں میرے بھائیوں؟ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور آج ہی سے یہ تصور کر لیں کہ اب ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، چاہے وہ صبر اللہ کی اطاعت پر ہو، چاہے وہ صبر اللہ کے معصیت سے رک جانے پر ہو، چاہے وہ صبر مصیبتوں پر ہو، ساری چیزوں پر ہم صبر کریں گے۔ اب صبح سے لے کر کے شام تک جہاں بھی صبر کا مسئلہ آتا ہے ہم صبر کو کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب صبح میں فجر کی اذان ہوگی، ہمیں پابندی سے نماز پڑھنی ہے، جماعت میں حاضری دینی ہے، صبر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حلال اگر ہماری لت
حرام کی لگی ہوئی ہے تو ہمیں آج سے توبہ کر لینا ہے کہ اب ہم حرام کے قریب نہیں جائیں گے، اب ہم حرام کام نہیں کریں گے، حرام مال نہیں کھائیں گے، حرام خوروں کے مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے، جھوٹوں کے پاس نہیں جائیں گے، گندی مجلسوں میں نہیں جائیں گے، گندی محفلیں نہیں منعقد کریں گے، ایسی محفلوں سے ہم دور رہیں گے، لوگوں کو بھی دور کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہم عہد کریں گے کہ اب ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ عز و جل کی غضب کو دعوت دیتی ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اس پر بھی ہم صبر کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھر میں صبر کریں گے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں صبر کریں گے، ہم اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے تمام سارے مسائل میں ہم صبر کریں گے۔ اگر ہماری بیوی سے کوئی خطا ہوئی، ہماری بہن سے کوئی خطا ہوئی، ہماری ماں سے کوئی خطا ہوئی، ہماری کوئی سب چیزوں پر ہم صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے اور شریعت کے دائرے سے نہیں نکلیں گے۔ اب اگر ہمیں کپڑا پہننا ہے، لباس پہننا ہے، اپنے تن میں لباس زیب کرنا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ خیال کرنا ہے، اس میں بھی صبر کریں گے، اپنے شہوت کو روکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ ہم وہی لباس، جس لباس کو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، وہی لباس ہمیں پہننا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنا چہرہ دیکھیں، ہم پھر اپنے چہرے کو بھی ویسے بنائیں گے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے بات نکل گئی خوبصورتی کی۔ ہمارا نفس کیا کہتا ہے کہ ہم جو دنیاوی، جو ہم اپنی طبیعتیں آج جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ خوبصورت اس مرد کو کہا جاتا ہے، خوبصورت اس مرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس داڑھی نہ ہو اور مونچھ نہ ہو، مونچھ کے بال نہ ہو، وہ خوبصورت ہے کہ نہیں؟ اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پر صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہے کہ نہیں، مسلمان مرد بغیر داڑھی کے نہیں، بغیر داڑھی کا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس کا چہرہ، اس کا شکل بغیر داڑھی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی فلاں کی طرح رہیں، لیکن یہاں صبر کا مسئلہ آ گیا، اللہ کے حکم کا مسئلہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مسئلہ آ گیا۔ اب ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہمیں ہمارا نفس محبوب ہے، ہماری بیوی محبوب ہے جو کہتی ہے ارے بھائی اتنی بڑی داڑھی کیوں رکھے ہو، صاف کرو، تم بڈھے دکھنے لگو گے۔ تو اب ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ ساری پریشانیاں آئیں گی میرے بھائیوں، ہمیں صبر کرنا ہے، تب یہ بدلہ ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ مومن کا سارا راستہ صبر والا راستہ ہے، اسی لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے صبر کرو۔ اور پھر تب ایسی صورت میں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ مع الصابرین، ایسی صورت میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ کو اپنی بیوی کا ساتھ چاہیے کہ اللہ کا ساتھ چاہیے؟ اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ بھئی داڑھی سے تم بڑے بزرگ دکھنے لگتے ہو اور عمر دراز دکھنے لگتے ہو، چلو ابھی تو عمر باقی ہے، ابھی کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، یا اور آپ کے اصحاب یا آپ کا نفس خود کہے کہ بھئی یہ داڑھی رکھیں گے تو ایسا لگیں گے، ایسا لگیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ کا ساتھ پسند ہے، اپنے نبی کا فرمان پسند ہے کہ شیطان کا ساتھ پسند ہے، کہ اپنی بیوی کا یا اپنے نفس کی بات پسند ہے؟ یہیں پر صبر کا مسئلہ آتا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ کے احکام کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ختم نہیں کرنا ہے، مذاق نہیں اڑانا ہے، اس کا استہزاء نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، تو ایسے صورت میں ان کو اللہ عز و جل عزت بخشتا ہے،
عزت ملتی ہے اس کو جو صبر کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے نبی کے احکام سنت پر عمل کرتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ عز و جل اس کو امامت، عزت، سرخروئی، مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اور حقیقی مرتبہ میرے بھائیوں دنیا کا مرتبہ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے بندے کو، صابر کو، دنیا میں بھی عزت بخشے، اور بخشا بھی ہے، اور آخرت میں بھی تو اس کا ہی ہے۔ لیکن حقیقی عزت، حقیقی کامیابی کہاں کی کامیابی ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ عز و جل ایسے ہی لوگوں کو وہاں پر آخرت میں کامیابی عطا کرے گا کہ جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ صابر ہیں، جو لوگ متقی ہیں۔ میرے بھائیوں معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی صابروں کو عزت بخشے گا، ان کو امامت عطا کرے گا دین کی، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنا ساتھی بنائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کے ساتھ رہتا ہے؟ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے، صابروں کا ساتھ۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، یہ صبر آپ کیسے حاصل کریں گے؟ کن وسائل، کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مدد کریں گے صبر کی؟ اس میں سب سے پہلا درجہ ایمان کا ہے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ عز و جل نے جہاں صابروں کے لیے، جہاں صبر کی تلقین کی، وہاں ایمان فرمایا۔ مومنو، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے مومنو۔ اس لیے ہمیں ایمان کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایک مومن ہے، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تبھی ہم صبر کریں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو ہم صبر نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس اگر ایمان کی دولت ہے تبھی ہم صبر کریں گے، اور اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے دنیا کو کم سمجھنا، دنیا کو فانی سمجھنا، دنیا کی قدر و قیمت کو گھٹا دینا، یہ کیا ہوگا؟ آپ کو صبر کرنے پر آپ کی مدد کرے گی، آپ کے معین بنیں گے۔ یہ اسباب ہیں۔ دنیا کو آپ اپنے نگاہوں سے گرا دیں، کچھ بھی نہیں ہے دنیا، ہمیں نہیں چاہیے دنیا۔ کیا ہے دنیا؟ کتنا کما لیں گے، کتنی بلڈنگیں بنا لیں گے، کتنی دولت اکٹھا کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ اس دولت کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے؟ جس دولت کے ساتھ آپ نے اپنی پوری ہمیشہ کی انرجی آپ نے ختم کر دی جس کو حاصل کرنے کے لیے، کیا وہ دنیا آپ کے ساتھ رہے گی؟ تو اس لیے مومن اگر ایمان پکا ہے تو دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، دنیا اس کے نظروں میں حقیر ہے، دنیا اس کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتی ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا اپنے بات کو مختصر کر کے تکمیل کروں گا تھوڑی دیر میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے آج الحمدللہ اللہ عز و جل نے ایک بھائی کو ہدایت دی ہے اسلام کی طرف، اپنے دین کی طرف، اور میرے بھائیوں آج کا جو موضوع ہے ان سے بہت ہی جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ ہماری بات سمجھتے ہیں اور موجود ہیں، ان کے لیے آپ دیکھیے کہ یہ صبر کا مقام شروع ہو جاتا ہے، صبر۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ ان کو ان کے زبان مبارک سے کلمہ توحید نکل جائے اور وہ ہمارے بھائی بن جائیں، پھر اس کے بعد میں اس اہم موضوع کی تکمیل کرتا ہوں۔ یہ ہیں مدراس کے رہنے والے ہیں اور ابھی یہ اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کلمہ پڑھیں گے، میں کلمہ پڑھاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ وہ پڑھیں گے۔ پڑھیں: اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت کرنے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں
ایمان کے ساتھ ساتھ دنیا کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت کو کم کر دینا، گھٹا دینا، نہ سمجھنا، دنیا کو حقیر سمجھنا۔ اور تیسری چیز، ہمارے اسلاف جو نیک لوگ گزرے ہیں اور جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، انبیاء علیہم السلام، ان کے قصے پڑھنا اور ان میں غور و فکر کرنا، کس طریقے سے ان کی زندگی پوری کی پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش میں کون پڑے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام کی ان کی زندگیاں، جتنی آزمائشیں ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں، کسی کے اوپر امت میں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ اور بالخصوص حضرت اولو العزم پیغمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فاصبر، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ صبر کریں۔ کیسے صبر کریں؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طریقے سے ان پرعزم پختہ صبر جس طریقے سے ان پیغمبروں نے کیا تھا۔ وہ کون ہیں ان میں سے؟ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام میرے بھائیوں، ایک دن کی صبر نہیں، 2 دن کا صبر نہیں، پورے 950 سال، 950 سال صبر کیا۔ اس لیے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ایک دن نہیں میرے بھائیو، آج ہم ایک تھوڑی مصیبت سے ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، آہو بکا کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا اب کیا ہوگا۔ اس پیغمبر کی کوئی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 100 سال، 200 سال، 300، 400، 500، 1000 سال ہو گئے، اور لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو تکلیفیں دیتے تھے اور ایمان بھی نہیں لائے۔ فرمایا وما آمن معه الا قلیل، الا قلیل، چند لوگ بس۔ تو کتنے سالوں تک انہوں نے صبر کیا۔ اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ بارہا سنے ہوں گے، پوری زندگی مصیبت میں، ابتلا اور آزمائش کی گزر گئی۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے آخر میں آخری نبی خاتم النبیین، کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی، ہم سب کے رہنما، ہم سب کے ہیرو، اور ہم سب کے حبیب، دل و جان سے بھی زیادہ عزیز، کہ جان بھی قربان کر دینی پڑے، گردن کو کٹا دینا پڑے، لیکن ہمارے اس نبی کے شان میں ذرہ برابر گستاخی قبول نہیں ہے۔ اس نبی کی زندگی دیکھیں گے میرے بھائیوں، کلیجے منہ آ جائیں گے۔ یہ نبی، وہ پیغمبر، آخری نبی، اللہ کا سب سے محبوب، آپ جانتے ہیں کہ کتنا صبر کیا؟ آپ سے زیادہ صبر کسی نے نہیں کیا۔ شروع سے آپ دیکھیے، پیدا ہوئے اور ہر بچے کا جو سہارا ہوتا ہے ماں باپ، دونوں چھین لیے گئے چھوٹی ہی عمر میں۔ پہلے تو پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سہارا سر سے اٹھ گیا، ماں بھی 6 برس کی عمر میں چلی گئی، بچا کون؟ کچھ بھی نہیں۔ دادا ہیں، دادا بھی 8 برس کی عمر میں چلے گئے، بچے کون؟ چچا۔ یعنی جس پر آدمی کو تھوڑا ایک اعتماد ہوتا ہے، وہ اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع سے مصیبت، آپ یتیم،
یتیمیت کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یتیمیت کیا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اسی لیے سب کے آپ آئیڈیل ہیں، آپ یتیموں کے بھی آئیڈیل ہیں، آپ فقیروں کے بھی آئیڈیل ہیں، آپ مسکینوں کے بھی آئیڈیل ہیں، سب کے، مظلوموں کے بھی، زندگی میں جو بھی مراحل مصیبت کے ہوتے ہیں سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم میں سے جس شخص نے کسی یتیم کی پرورش کر دی، اس کی کفالت کی، تو جنت میں ہم اس طرح رہیں گے، ہم دونوں، فرمایا اس طرح رہیں گے، ایسے اشارہ کیا، فرمایا جس طریقے سے کہا تھا ان دونوں انگلیوں میں جو دوری ہے اتنی ہی دوری رہے گی، یعنی کوئی دوری نہیں رہے گی، ساتھ میں رہیں گے۔ جن کو جنت چاہیے اور جنت میں بھی وہ نعمت کہ اپنے حبیب کی معیت، آپ کا ساتھ چاہیے تو ہم کسی یتیم کو پکڑ لیں اور اس کا سہارا بن جائیں۔ کتنے یتیم آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ بہت سارے یتیم ملیں گے۔ آج وہ لوگ گھومتے پھرتے کوئی ان کا سہارا بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں وہ درس دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی یتیم گھومتا نہ ملے، فقیر نہ ملے، ہم فقیروں کو تلاش کر کے ان کو ان کا حق پہنچا دیں۔ اسلام نے تو یہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا نا ابھی لخت جگر کے بارے میں، آدمی کے جگر گوشہ، تھوڑی سی اس کو تکلیف ہو جاتی ہے پورا جسم کانپ جاتا ہے، اس کی تکلیف سے زیادہ اپنے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایک چیخ اس کی نکلتی ہے لگتا ہے پورا جسم ہمارا لہو لہان ہو گیا ہے، وہ لخت جگر ہم محسوس کرتے ہیں۔ جس کو اللہ عز و جل نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دولت بھی چھین لی گئی، یہ نعمت بھی، لخت جگر، آپ کے جگر کے ٹکڑوں کو بچپن ہی میں جو پھول تھے جن کو دیکھ کر کے آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ پھول بھی آپ کا چھین گئے۔ آپ کا سہارا بچے وہ بھی لے لیا گیا۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمارے نبی، میرے بھائیوں، جب اس نبی کہ جس نبی کے بارے میں اللہ عز و جل نے کتنی فضیلتیں نازل کی ہیں قرآن پاک کے اندر، کہ اس میں سے صرف ایک فضیلت کافی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی اس پر درود بھیجو۔ اس نبی جس پر اللہ کے نبی درود بھیجیں، جب ان پر یہ مصیبتیں آئیں، آپ کو، آپ کے اولاد کو چھین لیا گیا، آپ یتیم ہو گئے، آپ پریشانیوں کے پریشانی، غم کے غم، پہاڑ آپ پر ٹوٹے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، صرف یہ روحانی تکلیف نہیں، روحانی صبر آپ کو نہیں، بلکہ جسمانی تکلیف بھی آپ کو دی گئی، آپ پر جسمانی مصیبتیں بھی آئیں۔ جب آپ نے توحید کا نعرہ بلند کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو آپ پر جسمانی مصیبتیں بھی آپ پر ہوئیں، آپ نے تکلیفیں بھی برداشت کی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے بھائیو، وہ نبی کہ جہاں پیدا ہو جائے اللہ عز و جل اس کو بلد الامین کہہ دیں، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے روضہ من ریاض الجنہ ہو جائے، اس نبی کے بارے میں نبی جا رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، لعن و طعن کیے جا رہے ہیں، اونٹوں کے اوجھڑیاں آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، گلے کسے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پتھروں سے مارا گیا، پتھروں سے مارا گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے حبیب کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن کیوں یہ سب ہوا؟ اللہ کے نبی نے جب برداشت کیا،
اللہ کے نبی نے جب تکلیف برداشت کی تو پھر ہم تو کہیں زمزم کے پانی کے دھلے ہوئے تو نہیں ہیں، کہیں ہمارا جسم بھی ریشم کے طرح تو نہیں ہے، ہم اپنے نبی سے اچھے تو نہیں ہیں، تو ہم پر اگر مصیبتیں آئیں تو ہمارے نبی صبر کریں تو ہم کیوں نہ صبر کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے نبی کی زندگی دیکھیں تو ہم صبر کے اس پیمانے کو پا سکتے ہیں، صبر کے اس عظیم مرتبے کو ہم پا سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس نبی نے اپنے ان اصحاب کی جو تربیت کی تھی، میرے بھائیوں جب ان کے ہم واقعات کو پڑھیں، ان کے واقعات پر جب ہم روشنی ڈالیں اور جب ان کو ہم سنتے ہیں تو اس پر بھی ہم دیکھ کر کے ہمارے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، کس طریقے سے ان لوگوں نے صبر کیا ہے، کیسے وہ لوگ تھے۔ تب اللہ عز و جل نے ان کے لیے انہی لوگوں کو صابر کہا، انہی لوگوں کو اولیاء اللہ کہا۔ میرے بھائیوں، اولیاء اللہ یہ لوگ ہیں، اولیاء اللہ، اولیاء کے سردار، اماموں کے سردار۔ امام کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، جن کے اوپر مصیبتیں ہی مصیبتیں اور پھر آپ نے صبر کیا۔ اولیاء اللہ وہ نہیں ہیں کہ جن کے اوپر غریبوں کے کرم سے جو سجادہ نشین بن گئے، جن کی دکانیں چل رہی ہیں، وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ بات نکلی تو میں پھر اس کو واضح کرتا ہوں کہ جتنے بھی جس طریقے سے ہمارے یہاں یہ صبر کریں میرے بھائیوں، صبر آج ہر مسلمان نوجوان اگر صبر کر لے اور صابر بن جائے میرے بھائیوں، تو کہیں اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا ہے، کہیں اسلام اجنبی نہیں بن سکتا ہے۔ اور آج یہی ہو گیا ہے، آج اسلام کا نام لیا جائے، اسلامی تعلیم کا نام لیا جائے، توحید کا نام لیا جائے تو آپ پر کوڑے پڑیں گے، آپ کو گالیاں دی جائیں گی۔ اور میرے بھائیوں، یہی افسوس ہے کہ ہم اگر صبر کر لیں اور حقیقت کو جان لیں تو آج جو ہمارے ملکوں میں ان بزرگوں کے نام پر اور اولیاء الشیطان جو بنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں ہمارے ذہنوں کو، ابھی ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال کیا کیا تھا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا میرے بھائیوں کہ باطل اور جو مشرک ہوتا ہے اس کی دلیل کیسی ہوتی ہے؟ اس کی دلیل بالکل دلیل تو ہوتی ہے لیکن بہت کمزور ہوتی ہے۔ میں نے بتلایا، بار بار میں بتلاتا ہوں، اور اس کی کمزوری کا مثال اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا مکڑی کے گھر کی طرح۔ اس کا بھی گھر ہوتا ہے، اس کو بھی گھر کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ مکڑی کا گھر لکھا جاتا ہے کہ نہیں کہ ابھی مکڑی کا گھر ہے، لیکن گھر آدمی کیسے بناتا ہے؟ کس لیے بناتا ہے؟ تاکہ مضبوط ہو اور اس کو پریشانیوں سے، ہوا سے محفوظ رہے، اور پانی سے محفوظ رہے، بارش سے محفوظ رہے، ٹھنڈی سے محفوظ رہے۔ لیکن مکڑی کا گھر کیسا ہوتا ہے؟ آپ پھونک دیں گے کیا ہو جائے گا؟ اڑ جائے گا۔ ایسے ہی دلیل، ہمارے ایک بھائی کہنے لگے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ ہیں اور آپ کو موت نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر زندہ ہیں تو بھئی کیوں نہ سب لوگ جا کر کے صحابی بن جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ڈائریکٹ دین سیکھیں، اور کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، اس کی تعین کی جائے۔ بھئی دنیا میں ہے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، مدینہ میں ہے، مکہ میں ہے، انڈیا میں ہے، کس جگہ ہیں وہاں جایا جائے۔ بھئی جب ہیں، کسی چیز کا وجود پایا جاتا ہے تو اس کی کہیں جگہ ہوگی، اور اگر ایک جگہ نہیں ہو، کئی جگہ، تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھئی آج یہاں ہوں گے، یا اس ٹائم یہاں ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ جب اتنی عظیم ہے شخصیت ہے اور اس کا وجود موجود ہے، وجود ہے، میرے بھائیوں
آپ خود غور کریں کہ کہاں ہے وہ وجود. وجود کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ موجود ہے، یہاں پر ہے، اس کا کہیں مکان ہے. یہ ایسے سوالات اور ایسے دلیلیں دے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اچھا اس کی مثال کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں. یہ دلیل دی جاتی ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نہ کہ ان کی شخصیت موجود ہے. ان کی رسالت ختم نہیں ہوئی ہے، ان کی امت ختم نہیں ہوئی ہے. آپ کی رسالت موجود ہے، آپ رسول ہیں. آپ کی ذات، آپ کی شخصیت رہے نہ رہے، آپ کا فرمان موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے، آپ کے ماننے والے موجود ہیں. اور جب تک آپ کے ماننے والے موجود رہیں گے، آپ کی سنت زندہ رہے گی، آپ کی تعلیمات زندہ رہے گی، آپ کا دین زندہ رہے گا. تو میرے بھائیوں، بات نکل گئی. میں کہہ رہا تھا صبر. ان اسلاف کو دیکھیں اور صحابہ کرام کو دیکھیں. آپ بلال کو دیکھ لیں، کس طریقے سے آپ کو پریشان کیا گیا. عمار بن یاسر کو دیکھیں، کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنا مارا جاتا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ صبرن آل یاسر، کہ اے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارا وعدہ کیا ہے؟ جنت ہے. صبر کر لو، جنت ہے. کس پر صبر؟ صبر کس لیے میرے بھائیوں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا. آپ لٹکے ہوئے ہیں، اور ایسے نہیں کہ سولی دی گئی، آپ کو نیزوں سے مارا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے. ایک نیزے، چھوٹا بچہ بھی نیزہ مار رہا ہے، جو بھی موجود ہے ایک نیزے مار کر کے تکلیف دی جا رہی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے، اور رو رہے ہیں. جب رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا تکلیف زیادہ ہو گئی ہے، اب سمجھ میں آیا، عقل ٹھکانے آ گئی، اب تو میرے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہو گے، اب تو محمد کا ساتھ چھوڑ دو گے. کہا ظالموں، تمہیں کیا پتا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں خوشی مل رہی ہے، دوسری طرف تکلیف جو یہ ہو رہی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں صرف ایک ہی جان عطا کی ہے. ہم اپنے رب کے راہ میں، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے دین کی راہ میں ہم صرف ایک ہی جان نچھاور کر پا رہے ہیں. ہم رو رہے ہیں اس وجہ سے کہ صرف ایک ہی جان ہے. اگر اللہ عز و جل ہمیں ہزاروں جان عطا کر دیتا تو ہمیں سب اس کی راہ میں نچھاور کر دیتے. آج میرے بھائیوں، ہم چھوٹی سی چیزوں پر ہم صبر نہیں کرتے ہیں. چھوٹی چیزوں پر صبر کہاں ہے ہمارے یہاں؟ اگر یہ صبر مل جائے میرے بھائیوں تو ہماری زندگی دنیا ہی میں جنت بن جائے گی، اور ہم کامیاب ہوں گے. اور کامیاب اس طریقے سے ہوں گے کہ جس طریقے سے اللہ عز و جل نے کیا فرمایا تھا غزوہ بدر میں. اس وقت کیا تھا؟ فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. فرمایا کہ جب ایمان کے ساتھ ساتھ صبر کا وہ جذبہ تھا، سابقون الاولون صحابہ کرام میں شروع میں جو جذبہ تھا، اس وقت اللہ عز و جل نے کیا فرمایا تھا کہ 100 1000 پر بھاری ہوں گے. 100 1000 پر بھاری ہوں گے. 100 صابرۃ، اگر 100 لوگ صبر کرنے والے صابر لوگ ہیں تو وہ لوگ کتنے پر بھاری ہوں گے؟ غالب آئیں گے 1000 پر. اگر 10 ہیں تو 100 پر. لیکن اگر یہ صبر ختم ہوئی، جیسے جیسے صبر کی کمزوری آئی، اور ہم بزدل ہوتے چلے گئے. اور آج بزدلی کی علامت یہی ہے، اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا پا رہے ہیں.
کہتے ہوئے مسلمان نہیں ہے. مسلمان کا نام ہے، ٹائٹل ہے، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. کوئی عمل دکھائیے، اخلاق دکھائیے، کردار دکھائیے، عمل دکھائیے، لب و لہجہ دکھائیے، معاملات دکھائیے، چہرہ دکھائیے، وضاقتہ دکھائیے، لباس دکھائیے، کچھ تو دکھائیے. ہے کہیں اسلام؟ کہیں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو. ٹائٹل اسلام کا ہے، عبد الغفور نام ہے، محمد اسلام نام ہے، ابراہیم نام ہے، عبداللہ نام ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، بڑے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، نسیم نام ہے، محمد نام ہے، احمد نام ہے، سب نام ہیں، لیکن اسلام کا تو ٹائٹل تو ہے، لیکن اسلام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہی صبر نہیں. ہم نے صبر نہیں کیا، ہم نے صبر نہیں کیا، سب ساری تہذیب ختم ہو گئی. اگر آپ مسلمان بننا چاہیں گے تو آپ کو صابر بننا پڑے گا. سب پر آپ کی مخالفت آپ کے یہاں سے شروع ہو جائے گی. آپ کی بیوی مخالف ہو جائے گی، آپ کے گھر والے مخالف ہو جائیں گے، الا ماشاء اللہ بہت سی نیک بیویاں بھی رہتی ہیں. اور نیک بیویاں اگر مل جائیں تو میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ سب سے بہترین، اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اس کی دنیا جنت ہو گئی. اس کے لیے دنیا ہی میں جنت ہے اگر نیک بیوی مل گئی. اس لیے میرے بھائیوں، ہیں اللہ عز و جل نے بہت سارے، سب نہیں خراب ہیں، نیک بیویاں بھی موجود ہیں. ایسی صورت میں اگر اللہ عز و جل نے جس کو نیک بیوی عطا کی، صابرہ شاکرہ، تو اس کی دنیا ہی جنت ہو گئی. اگر صبر کرنے والی بیوی مل جائے، صبر کرنے والا شوہر مل جائے، صبر کرنے والا باپ مل جائے، صبر کرنے والی ماں مل جائے، صابر بھائی مل جائے، صابر بیٹا مل جائے، تو میرے بھائیوں ان کی مثال ہی الگ ہے. ایسے لوگوں کی مثال اللہ عز و جل نے کلام پاک میں دے دی. صبر کرنے والا باپ ابراہیم، صبر کرنے والا بیٹا اسماعیل، صبر کرنے والی بیوی ہاجرہ، ابراہیم کی بیوی موجود، صبر کرنے والی. یہ سب، باپ بھی صابر، بیٹا بھی صابر، ماں بھی صابر، بیوی بھی صابر. ایسی صورت میں کیا ہوا؟ اللہ عز و جل نے وہ صلہ دیا میرے بھائیوں کہ اپنے حبیب، اپنے نبی کو بھی فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ بھی اسی صابر باپ، اسی صابر ماں، اسی صابر بیٹے، انہی کے دین پر چلنا ہے، انہی کے دین پر چلنا ہے، انہی کا نقش قدم اختیار کرنا ہے، انہی کا اسوہ اختیار کرنا ہے. یہ اجر. اور وہ آج بھی اللہ عز و جل نے وہ انعام عطا فرمایا. کسی کو ہے؟ آج ہر حاجی جاتا ہے، ہر اہل ایمان، ہر مسلمان کعبۃ اللہ کیوں جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کون نہیں جانتا ہے؟ کعبۃ اللہ کس کو نہیں معلوم ہے؟ میرے بھائیوں، ان کے تذکرے کو، ان کے ان نیک اعمال کو، ان صابروں کو کہ قصے کو اللہ عز و جل نے اپنے اس کتاب میں جگہ دے دی کہ جس کتاب اگر سورج رہے گا تو وہ کتاب رہے گی، اور وہ کتاب رہے گا تو صابر باپ کا تذکرہ رہے گا، صابر ماں کا قصہ پڑھا جائے گا، اور صابر بیٹے کو یاد کیا جائے گا. میرے بھائیوں، یہ صبر کا یہ پھل اور یہ بدلہ اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم اس سے کہاں پیچھے چلے گئے، اور اسی وجہ سے آج ہم کیا ہیں؟ ناکام ہیں. آج ہماری عزت و ثروت ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم صابر و شاکر نہیں ہیں، ہمارے پاس صبر نہیں ہے. ساری برائیاں ہمارے ہاں موجود ہیں، پھر صبر کہاں ہے؟ صبر آئے گا برائیاں ختم ہو جائیں گی. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو سب سے آخری سبب ہے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، صابر بننے کے لیے، صبر پر مدد کیسے ملے گا؟ آپ صابروں کو دیکھیں، ان کے قصوں کو پڑھیں، قرآن پڑھیں، نوح کو پڑھیں،
ابراہیم کو پڑھیں، عیسیٰ کو پڑھیں، موسیٰ کو پڑھیں، اور اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہی نہیں بلکہ ائمہ کرام جو گزرے ہیں، سلف صالح، امام احمد بن حنبل کو لے لیجئے۔ امام احمد بن حنبل کتنے آزمائے گئے ہیں، کتنا زیادہ ان کو آزمایا گیا، یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا کہ ان کو اتنا مارا گیا تھا خلق قرآن کے مسئلے پر کہ اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس طریقے سے ان کو مارا گیا تھا، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور لوگ آئے اور کہا کہ بھئی تقیہ کر لو، اپنے جان بچانے کے لیے کلمہ کہہ دو۔ فرمایا کہ ان انبیاء کا کیا تھا، قصور تھا کہ جن کو بیچ میں رکھ کر کے آرے سے پھاڑ دیا گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کیوں جان دے دی؟ انہوں نے کیوں جان دے دی؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر بلند مرتبہ عطا کرنا ہے، اگر جنت پانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں صابر بننا پڑے گا، صابر و شاکر بننا پڑے گا۔ اور اگر صبر ہمارے اندر ہو جائے میرے بھائیوں، ساری مصیبتیں ختم، ساری مصیبتیں ختم۔ آپ دیکھیے کہ نبوی زندگی اور خاص مدینے کی زندگی دیکھ لیجئے، 10 سالہ زندگی، اور سلطنت اسلامیہ کی سب سے بہترین سلطنت، حاکم امام الانبیاء ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم تھے، امام تھے، رہبر تھے، اسلام مکمل نافذ تھا، اس وقت کتنے واقعے، کتنے قضیے سلطنت میں یا دارالحکومت میں پیش آئے، الا ماشاء اللہ 2-4، 1-2 زنا کے، چوری کے 1-2 بس، اور کہیں کوئی واقعہ ہے؟ کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی واقعہ الا ماشاء 2-4 بس، جن کو گنایا جا سکے گا، 2-4 بس قصے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ آپ کو عہد نبوی 10 سالہ زندگی میں کہیں کوئی جرائم، کہیں کوئی جرم۔ آج ابھی آپ نے خبروں میں سنا ہوگا دلی کا جو واقعہ، اجتماعی آبرو ریزی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، عورتوں کے حقوق۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ان کو قلعہ اور ان کی حفاظت اسلام نے کی ہے، اسلام نے ان کو حفاظت دی ہے، اسلام نے ان کو عزت دی، اسلام نے ان کو مرتبہ دیا ہے، اسلام نے ان کو ہیرا سمجھا ہے، ان کو اسلام نے موتی سمجھا ہے، اسلام نے ان کو قیمتی زیور سے بھی زیادہ تصور کیا ہے اور ان کی حفاظت کی ہے، اور ان کو وہی درجہ دیا ہے کہ فرمایا کہ خیر متاع الدنیا، سب سے بہترین دنیا کی زندگی عورت ہے۔ اپنی بہن کی حفاظت، اپنی ماں کی، اپنی بیٹی کی، اپنی سب کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں ان کو ایسے ہی اس میں رکھنا ہے کہ جس طریقے سے میرے بھائیوں، اگر آپ سونا بازار میں دکھاتے لے کر کے چلیں، کیا ہوگا؟ آپ پیسوں کی گڈی آپ لوگوں کو دکھا کر کے لے کے چلیں، سب لوگ دیکھ لیں گے، کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں تو آپ لوٹے جائیں گے کہ نہیں لوٹے جائیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو پستول چاروں طرف سے لگ کر کے اور آپ کو ٹھگ لیا جائے گا کہ نہیں ٹھگ لیا جائے گا؟ ایسے ہی اگر ہم اپنی ماں، اپنی بہنوں کو ایسے ہی ہم اگر بازاروں میں دکھائیں گے اور ان کو ایسے ہی سر عام کھلم کھلا چھوڑ دیں گے، کیا ہوگا؟ لوگ ان کو چوری نہیں کریں گے، ان کو لوگ اٹھا نہیں لے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام نے ان کو نظام دیا ہے، اسلام نے ان کے حقوق کو اسلام نے دیے ہیں، ان کی عزت اسلام نے کی ہے۔ آج بھی اگر اسلام قانون بناؤ، کیسا قانون بناؤ، پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ہمارے مسلم حکمراں بھی 1-2 تو بولے ہیں بارے میں کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اس میں جو آج مطالبہ کیا جا رہا ہے 2-4 لوگوں نے، لیکن اکثر لوگ خاموش ہیں۔ ہاں، بہت خوب کڑا قانون لایا جائے اس کے بارے میں، اسلام نے تو دیا ہے، موجود ہے قانون۔ اگر واقعی انسانی حقوق کی پاسداری کرنی ہے تو انسان کو جو حقوق اسلام نے دیا ہے
وہ کسی نے نہیں دیا ہے، اس کو نافذ کرو، صبر کرو میرے بھائیوں۔ تو میں ہو جاتی ہے، اگر بندہ ایک آدمی صبر کر لیتا ہے کیا ہوتا، وہیں پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بھی تن جائے یہ بھی تن جائے، معاملہ آگے بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ وہ بھی مارے گا یہ بھی مارے گا۔ اگر یہی نہیں قتل بھی ہو جاتے ہیں اسے میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، ناس ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ صرف صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر صبر کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا آگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع بہت ہی اہم موضوع تھا، اور ہم نے سنا اللہ عز و جل نے کلام پاک میں کتنے مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور کتنا ہمیں حکم دیا ہے، کتنے جگہ جگہ ہمیں اس کے بارے میں ہمیں ابھارا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف یہ نہیں کہا ہے کہ صبر بہت اچھی چیز ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ یہ ملے گا، نہیں، بلکہ حکم بھی دیا ہے کہ اے لوگو صبر کرو، اسبرو، صبر کرو۔ حکم بھی دیا ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، مومن کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ اے مومن صبر بھی کر۔ اور اپنے نبی کو بھی فرمایا فصبر، اے ہمارے نبی، اے میرے حبیب آپ بھی صبر کریں، حکم دیا ہے، صبر کا حکم ہوا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ صبر کریں، اور صبر کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو ہم کیوں نہ خوب پھلتا پھولتا، کب پھلے پھولے گا؟ جب آپ اسلامی قانون کو نافذ کریں گے۔ انسانی قانون اسلامی قانون ہے، اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ جس نے انسان کو بنایا ہے اسی نے نظام بنایا ہے، اور اسی کا نظام انسان کے تمام اس پر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام تو اسی لیے کہا گیا سمح، صبر پاسداری کا نام ہے۔ صبر کرو، کسی نے گالی دی صبر کر لو، کسی نے گالی دی صبر کر لو، اور اللہ اس کا مواخذہ کرے گا، معاملہ وہی ختم ہو گیا۔ تم نہ کہتے رہو کہ بھئی وہ ہم سے ڈر گیا، وہ بڑا وہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، معاملہ وہی ختم تو ہو گیا۔ لیکن اگر وہ بھی آپ کی طرح گالی دے اور باتیں بڑھ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام بہت آگے چلا جائے گا، تو پوری زندگی، دونوں کی خاندانوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے بات لمبی نہ کر کے میں یہی اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے میں یہی گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ اے میری ماؤں اور بہنوں، اے میرے بھائیوں، اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، دیندار بن جاؤ، صابر و شاکر بن جاؤ، صابر و شاکر بن جاؤ، اور ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ اش اش کریں کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ایسی ہوتی ہیں مسلمان مائیں، ایسی ہوتی ہیں مسلمان بہنیں، ایسی ہوتی ہیں مسلمان بیٹیاں، ایسے ہوتے ہیں مسلمان بیٹے، ایسے ہوتے ہیں مسلمان نوجوان۔ میرے بھائیوں، ایسے ہمیں اس طریقے سے اگر ہم عمل کے شہسوار بن جائیں، غازی بن جائیں، عامل بن جائیں تو کیا ہوگا؟ وہی ہماری عزت لوٹ آئے گی، وہی ہماری شان و شوکت واپس آ جائے گی۔ ہماری شان و شوکت کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے جب تک کہ صبر کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج افسوس ہے میرے بھائیوں، افسوس آج کا نوجوان کہ جس کی جو پیڑھی دین کو آگے بڑھاتی ہے، اپنے مذہب کا ترجمان ہوتی ہے، اپنے مذہب کو عام کرتی ہے، آج وہی نوجوان دین سے اتنا دور جا چکی ہے، اتنا دور جا چکا ہے، وہ پیڑھی اتنی دور جا چکی ہے کہ اس کا قریب آنا ناممکن ہو چکا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کوئی سبیل پیدا کر دے۔ بہت دور دور جا چکی، ہمارا معاشرہ اسلام سے بہت دور جا چکا ہے۔ آج دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں ملتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اس لیے کن کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں؟ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بھی صبر کا مظاہرہ ہے، یہ بھی صبر کا مظاہرہ ہے۔ آپ صبر کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے، اپنی نیند کی قربانی کر کے آپ دن بھر کام کیے ہوں گے، آپ کے آرام کا وقت تھا، آپ کو نہانا تھا، آپ کو آرام کرنا تھا، کھانا پکا کر کے سو جانا تھا، لیکن آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ کہ جائیں گے تھوڑے دین کی باتیں معلوم ہوں گی،
دین کی باتیں معلوم ہوں گی، یا نہیں تو دین کی مجلس میں بیٹھیں گے، اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اپنے رب کو خوش کریں گے۔ یہ جذبہ میرے بھائیوں، یہ صبر ہے، یہ بھی صبر ہے کہ آپ نے صبر کیا، اتنے دیر تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صبر کیا۔ اس لیے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہر بچہ اور ہر بھائی، ہر بزرگ اپنے دین کا کیا بنے؟ صابر و شاکر، صبر کا مظاہرہ کرے، مظہر بنے، اور اپنے زندگی کو کامیاب بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔